بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ایک جماعت کے لیے، اور بتایا گیا کہ تم ہوتے کون ہو، ذہنی مریض ہو تم، یہ بھی بتا دیا گیا آج تو اس بالکل شخص ایسے کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، عمران خان کا ایسا ذکر ہی ہو ہے۔ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ اس طرح بات کریں گے تو پھر بات اسی لہجے میں ہوگی۔ بین لگ سکتے ہیں پارٹی پہ؟ اس کے امکانات تو بہرحال موجود ہیں کہ عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر بین لگ سکتا ہے۔ ایکشن ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جماعت کی طرف سے کوئی ریاکشن آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ اب کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں بہت ساری رعایتیں کی گئی ہیں، لیکن اب رعایتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کوشش یہ کی کہ بجائے اس کے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیس لڑتے، سیاست کرتے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے ہر وہ چیز کی جو فوج مخالف ہو۔ یہ نفرت کا پیغام دے سکتے ہیں، اور آپ اس میں کتنا ہی سچ بولیں، لیکن یہ فیک نیوز اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ جب تک آپ سچ بولتے ہیں، سچ لوگوں کے سامنے رہتے ہیں، اس وقت تک جھوٹ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہوا۔ ماضی میں بھی نواز شریف کے ساتھ بھی ایک زمانے میں نواز شریف کو بھی اسٹیٹ کے لیے تھریٹ قرار دے دیا گیا تھا، ایک دفعہ بے نظیر کو بھی اسٹیٹ کے لیے تھریٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح کی ریڈ لائنز عمران خان نے عبور کی ہیں، اس طرح کی ماضی میں نہ کبھی بے نظیر بھٹو شہید نے یا نواز شریف نے کبھی وہ لائنیں عبور نہیں کی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے ساتھ سوال اور جوابات بھی ہوئے۔ بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، اور ایک پارٹی کو یہ کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے۔ اگر میں اس پریس کانفرنس کو شارٹ بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سے تم ہوتے کون ہو تک کا سفر، اس میں بڑے سخت الفاظ بھی استعمال ہوئے، ذہنی مریض، نارسسٹ اور بیانیہ بنانے والے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک جو جماعت ہے وہ کس طرح سے بیانیہ بناتی ہے اس ملک میں بیٹھ کے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں جو افواج پاکستان ہے وہ جانے دیتی ہے، لیکن ایک جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم مذاکرات کریں۔ اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی، اور عمار صاحب سے جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ان کا سٹانس کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا، پریس کانفرنس ہوئی، بڑی دیر سے اس پریس کانفرنس کا ہم سب کو انتظار تھا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ایک جماعت کے لیے، اور بتایا گیا کہ تم ہوتے کون ہو، ذہنی مریض ہو تم، یہ بھی بتا دیا گیا آج تو۔ اچھا، میرے خیال میں جس ابہام اور گریز سے آپ کام لے رہی ہیں، میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ پریس کانفرنس ساری کی ساری پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھی۔ اس شخص کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مجھے یوں لگا ہے کہ یہ فیصلہ کہیں کر لیا گیا ہے کہ اب اس جماعت کو انہی کے الفاظ میں، اسی لب و لہجے میں اور اسی دشنام طرازی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ شاید یہ ضروری اس لیے سمجھا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گالیاں کھاتے رہیں اور سنتے رہیں اور آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ جس قسم کی زبان ہے، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ سخت زبان ہے، اور یوزلی بلکہ ہم نے شاید میں نے تو زندگی میں کبھی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس طرح کی زبان، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی تندی نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے، عمران خان کی ہر ٹویٹ کے اندر کیا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ غلیظ زبان ہو رہی ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل جو کہ فوج کے لیے سب سے امپورٹنٹ شخص ہے، پاکستان کے یہ سب سے امپورٹنٹ شخص ہے، اس کے خلاف جو کچھ زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، جس لہجے میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ اس طرح بات کریں گے تو پھر بات اسی لہجے میں ہوگی۔ اچھا عمار صاحب، آج ایک یہ سوال بھی ہو کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پارٹی پہ بین بھی لگ سکتا ہے، تو وہ انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے یہ ایک ریاست کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو حکومت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنی اگریسو پریس کانفرنس کے بعد بین لگ سکتے ہیں پارٹی پہ؟ دیکھیے، اس کے امکانات تو بہرحال موجود ہیں کہ عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر بین لگ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں نا، اگر ان کی پالیسی جا رہی ہوتی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تب بھی قابل برداشت تھا، لیکن ان کی پالیسیز اب اینٹی اسٹیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ پریس کانفرنس میں آپ نے خود سنا کہ جب آپ کا ملک انڈیا سے جنگ جیت چکا ہے، اس وقت اگر انڈیا کے چینلوں پر جا کر کوئی ٹی آر پی دے رہا ہے انہیں، اور ارناب گوسوامی جیسے لوگوں کے
کے پروگراموں میں چیزیں اپیئر ہو رہی ہیں اور بیانیہ یہ بنا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ کی بات ہے، پاکستان کے خلاف یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ تو پھر میرے خیال میں اب اس پریس کانفرنس کے بعد تو صرف ایکشن رہتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اگلی پریس کانفرنس میں اس سے سخت زبان استعمال کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب کسی ایکشن کا وقت ہے، فیصلہ کن، حتمی اور اٹل فیصلہ ہوگا۔ یہ پریس کانفرنس اس کا پری ایمبل آپ سمجھ لیجیے۔ اچھا عمار صاحب، آپ نے بھی ایکشن کا ذکر کیا کہ اب ایکشن ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جماعت کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ بالکل آئے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ٹرینڈ ہی اس لیے ہیں، وہ گالیاں دینے کے لیے ٹرینڈ ہیں، گالیوں کے ٹرینڈ بنانے کے لیے۔ آج انہوں نے وہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، کس طرح انڈیا سے اس بیانیے کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح وہاں سے ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، کس طرح انویسٹمنٹ وہاں کے سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو انہوں نے وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں، اور پھر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب برداشت کی ہر حد سے بات آگے نکل گئی ہے۔ آج نظر آ رہا تھا، آج بالکل نظر آ رہا تھا، جو لہجے میں جو گرمی تھی، جو غصہ تھا، جو اینگر تھا، جو لینگویج استعمال کی گئی، اس سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ اب کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں بہت ساری رعایتیں کی گئی ہیں، لیکن اب رعایتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب طبل جنگ بج چکا ہے۔ اچھا عمار صاحب، آج انہوں نے ذکر کیا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے اور اس جماعت سے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اب پیدا ہو چکا ہے، یہ خطرہ ہے اس چیز کا۔ تو یہ اب ہی کیوں؟ یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ٹائم سے، جب سے خان صاحب جیل میں ہیں، اس کے بعد سے ان کے جو ٹویٹس آتے ہیں، تواتر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، باہر آ کے ان کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے چند الفاظ جو ہے نا وہ ٹیگ کیے گئے، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے، ذہنی مریض کے حوالے سے، یہ بار بار الفاظ دہرائے گئے، اس لیے کہ کوئی سین شخص اپنے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی سین شخص اپنی ملک کی افواج کے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی سین شخص اور اس کے رشتہ دار اپنے دشمن کے ٹیلی ویژن پر چینل پر جا کر پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ کوئی سین شخص، جب حکومت مختلف جگہ آپریشن کر رہی ہے، دہشت گردوں کو نکال رہی ہے، ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، کوئی سین شخص ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتا، کسی کے دل میں ان کے لیے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بہن جاتی ہیں انڈین چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے اوپر الزام لگاتی ہیں، ریاست پاکستان پر الزام لگاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے دہشت گردوں کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے، اس میں رخنے کون ڈال رہا ہے؟ اس میں وہی سہیل آفریدی اور وہ حکومت جو تین مرتبہ منتخب ہو چکی ہے، جس کی کارکردگی صفر ہے، وہ ڈال رہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، آج انہوں نے بات کی کہ اس جماعت کو اور خان صاحب کو آبسیشن ہے فوج سے۔ آبسیشن جو ہے وہ اچھے وے میں بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سی بات ہے اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو جماعت جو ہے یہ عوام کے درمیان درار ڈال رہی ہے، فوج اور عوام کے درمیان۔ تو کیا آبسیشن ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان درار ڈل نہیں سکتی۔ بڑی محبت کرتے ہیں پاکستان کے لوگ اپنی افواج پاکستان سے، لیکن اب عمران خان نے کوشش یہ کی کہ بجائے اس کے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیس لڑتے، سیاست کرتے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے ہر وہ چیز کی جو فوج مخالف ہو۔ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل کے خلاف بات کی، انہوں نے کبھی انہیں گیدڑ کہا، جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کی، اور فوج کے خلاف بات کی، بھارت کے اندر جا کر پاکستان کے خلاف بات کی۔ تو یہ ساری سچویشن اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ ملک دشمن، ذہنی مریض، یہ ساری باتیں ان کے اوپر صادق آتی ہیں۔ ریسنٹ پاسٹ کے جو 2-3 واقعات ہیں جس میں علیمہ خان انڈین چینل میں گئی ہیں، اس سے غصہ بے پناہ ہے، اور وہ غصہ اب کسی فیصلہ کن شکل میں ہمارے سامنے ضرور آئے گا۔ بالکل، آج ان سے ایک سوال بھی ہوا کہ آپ ایک فرد واحد کے لیے اتنا اگریسو کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ فرد واحد نہیں ہے، یہ ایک پوری سیاسی جماعت ہے جو اس طرح سے بیانیہ بنا رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ جی، اصل میں نا بیانیہ، پھر انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ بیانیہ بنانے میں یہ قدرت رکھتے ہیں، اور کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی ادارے کے حوالے سے یہ نفرت کا پیغام دے سکتے ہیں، اور آپ اس میں کتنا ہی سچ بولیں، لیکن یہ فیک نیوز اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ جب تک آپ سچ بولتے ہیں، سچ لوگوں کے سامنے رہتے ہیں،
उस वक्त तक झूठ लोगों के जहनों में रासिक हो चुका हुआ। सोशल मीडिया इनका बुनियादी हैंडल है, इनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी उस तरह नहीं है, कोई एक बड़ा जलसा ये कर नहीं सके और कोई बड़ा काम KPK में कर नहीं सके, अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। इनकी सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया, गाली देना और फिर उसके अलावा ट्रेंड बनाना जो कि दूसरों के लिए डेरोगेटरी चीज़ें हों, ये चीज़ करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। एक जगह यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर एक पूरा नेटवर्क इन्होंने बनाया है जहाँ से इस फेक न्यूज़ को बढ़ाया जाता है और वो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता है। तो ये तो कोई दुनिया की कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, उन्होंने कहा माजी में अगर आप कहते हैं कि माजी के जो हुक्मरान हैं वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट फ़ौज के बारे में देते थे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था और उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की कि देखिए माजी में भी नवाज शरीफ के साथ भी एक ज़माने में नवाज शरीफ को भी स्टेट के लिए थ्रेट करार दे दिया गया था, एक दफ़ा बेनज़ीर को भी स्टेट के लिए थ्रेट करार दे दिया गया था। लेकिन जिस तरह की रेड लाइंस इमरान खान ने अबूर की हैं उस तरह की माजी में ना कभी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने या नवाज शरीफ ने कभी वो लाइनें अबूर नहीं की और कभी किसी के ख़िलाफ़ ISPR से इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं हुई, इस तरह के बयानियाँ भी नहीं बना। इसका मतलब है कि अब टारगेट फोकस हो चुका हुआ है और अब एक हम अटल कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी इल्म नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान की जिस तरह की गुफ्तगू होती रही है अब उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। इस तरह खुलेआम उन्हें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल अमार साहब, वार्निंग थी, वार्निंग दे दी गई है, अब इसके ऊपर एक्शन होना है। ये वार्निंग नहीं थी, ये लास्ट वार्निंग। चलें अब देखते हैं कि एक्शन कब होता है। बहुत शुक्रिया अमार साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।